الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کر ایک دفعہ درود پڑھ لیں، اس کے بعد وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اللہ پاک سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا درود پڑھنا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، بات کو غور سے سن لینا۔ انسان کے وجود کے اندر اللہ رب العزت نے ایک چیز پیوست کر دی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ سوچنا۔ جو انسان سوچنا جس چیز پر شروع کر دے گا اس کے اوپر اس کو عبور حاصل ہو جائے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جہل کے اندر ایک آدمی تھا۔ اس آدمی کو جیل والوں نے کہا تھا کہ جب آپ کی موت ہوگی، لوگوں کو سزائے موت دیتے ہیں تو پھانسی کا پھندا لگاتے ہیں، وہ گلے میں رسی ڈال کر اس طریقے سے سزائے موت دیتے ہیں، لیکن جب آپ کو موت آئے گی تو ہم اس طریقے سے موت آپ کو نہیں دیں گے، ہم آپ کو سنیک یعنی کہ سانپ لڑائیں گے، اور وہ زہریلا سانپ ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کی موت ہوگی۔ تو اس بندے کو جب پتہ چلا کہ میری موت پھانسی کے پھندے پر نہیں ہوگی، مجھے جیل والوں نے سزائے موت دیتے وقت سانپ لڑانا ہے، اس کے دماغ کے اندر یہ چیز آنا شروع ہو، اور وہ سوچتا رہا، لیکن کسی کو بتائے بغیر جب وہ سوچتا رہا جس دن اس کو سزائے موت کا دن تھا، موت دینی تھی، اس دن سب ڈاکٹر وغیرہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، جلاد ہوتا ہے، سارا کچھ ایک انتظام ہوتا ہے۔ جب اس بندے کو سزائے موت دینے کے لیے اس کو اٹھا کر کہا کہ آپ اپنی آخری خواہش بتائیں اور پھر چلیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آپ کو سانپ لڑا کر آپ کی موت واقع ہوگی، آج اس طریقے سے آپ کی موت ہوگی۔ اچھا، جب اس کے گلے پر، اس کے سر میں، اس کے چہرے پر کالے رنگ کا وہ کپڑا ڈالا گیا تو وہ کھڑا تھا، تو ایک آدمی نے یہ جو ڈسپوزیبل سرنج ہوتی ہے نا، سوئی، اس کے آگے سوئی ہوتی ہے، اس کے پاؤں میں اس نے ماری ایک آدمی نے، اور وہ بندہ تھوڑی دیر کے بعد خون کی الٹیاں کرنے لگ گیا اور وہ مر گیا۔ سب جیل والے حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے مر گیا، اس کو تو کچھ بھی نہیں کیا، خالی سرنج تھی، خالی سوئی تھی، کیوں مر گیا؟ وہاں پر ڈاکٹر تھے، انہوں نے ریسرچ شروع کی۔ جب اس کا ٹیسٹ ہوا
ٹیسٹ میں ایک چیز آ گئی کہ اس کے وجود کے اندر سانپ کا زہر، تو وہ ڈاکٹر پریشان ہوئے سب لوگ کہ یہ سانپ لڑایا نہیں، کیسے یہ اس کے جسم کے اندر اس کا زہر آ چکا ہے؟ تو اس کے اوپر پھر ریسرچ ہوئی، ریسرچ کے بعد یہ انالیسز ہوا، یہ فیصلہ کیا کہ اس بندے کو جب سے ہم نے کہا تھا، وہ جیل والوں نے، کہ آپ کو سپ جو ہے وہ ڈسے گا، آپ کی ڈیتھ ہوگی، آپ اس طریقے سے آپ کو سزائے موت ہوگی، تو اس وقت سے اس کے دماغ کے اندر وہ بار بار بات سوچنے کی وجہ سے رپیٹ کرنے کی وجہ سے اس کے وجود کے اندر وہ چیز پیدا ہوگی، تو اس وجہ سے یہ زہر آیا ہے۔ بندے کے سوچنے کے ساتھ اس پوری باڈی کے اندر ایک عجیب سے نظام اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ ذہن کے اندر یہ سوچے کہ مجھے یہ میں ادھر نہیں چڑھ سکتا، وہ کبھی نہیں چڑھ سکتا۔ اگر بندہ یہ سوچ لے کہ میں یہاں سے گزرا تو شاید ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس کا یقیناً ہوگا۔ جو وہ سوچے گا تو وہ اس کی باڈی پر اس کے اثرات آئیں گے۔ تو ناظرین، جس بندے کا عقیدہ ہو کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ نے رزق دینا ہے، کسی بندے نے رزق نہیں دینا، بس بات ختم، تو اللہ کے نام کا وہ وظیفہ اس کے ذہن میں ہو کہ یہ میں کروں گا میرا کام ہو جائے گا، بس بات ختم۔ ایک تو وہ عقیدہ توحید اور صحیح عقیدہ، اللہ پر یقین رکھنا، اس سے بڑی بات کو نہیں۔ یہی میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خدا کی قسم پھر بھی ملے گا۔ دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے، اللہ پاک 18,000 مخلوق کو دے رہا ہے، کیا آپ کو نہیں دے سکتا؟ یہ آپ کی وہم گمان ہے، آپ کا صرف اللہ کی ذات، خدا کی قسم وہی دیتی ہے، وہی آپ کا سانس چلا رہی ہے، وہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہی آپ اسی طاقت سے چل بھی رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ تو آج منگل ہے، آزما کر دیکھو، عشاء کے بعد اچھے طریقے سے وضو کرو اور سوچنا شروع کرو، جب سے آپ نے یہ میری ویڈیو سنی ہے، کہ مجھے اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ نے مجھے دینا ہے، بس بات ختم۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ایک تسبیح صرف پڑھ لو۔ وہ کون سی؟ یا اللہ یا غنی، بس یا اللہ یا غنی، ایک تسبیح پڑھو اور آخر میں پھر دعا مانگو، پھر کمال دیکھو۔ اللہ پر جب پورا بھروسہ رکھ کر خدا کی قسم مانگو گے، اللہ جھولیاں بھر دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ اللہ نے ہمیں کتنا دے دیا۔ اللہ، بات صرف خالص سوچنے کی ہے، خالص۔ جیسے وہ جیل والا تھا نا، صاحب وہ قیدی، جس طرح وہ سوچتا رہا، جسم کے اندر ایک چیز پیدا ہوئی، اسی طریقے سے آپ اللہ پر پورا بھروسہ رکھ کے سوچو تو آپ کے اندر اتنی طاقت اور اتنی پاور اور اتنا ایمان اور یقین اور اتنا کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا کہ پھر کسی کے آگے آپ ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ جب کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے نا انسان، اس کا گراف گر جاتا ہے، اس پیر کے سامنے، اس ولی کے سامنے، اس ایک امیر بندے کے سامنے اس کی ویلیو نہیں رہتی، اس بندے کے سامنے۔ اللہ سے مانگو، بس بات ختم۔ اللہ حافظ۔